الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی قابل احترام معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دی بابرکت اور پر رحمت کتاب دے اندروں سورہ احزاب دی ایک آیت کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی دی. دعا فرماؤ اللہ تعالی مینو حق سچ بیان کرن دی اور سب نو سن کے سنا کے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 4 بیٹیاں عطا فرمائی. سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین. آپ نو یقیناً اپنیاں تمام بیٹیاں دے نال بڑی محبت سی، لیکن سب تو زیادہ آپ اپنی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال محبت کر دے سی. اور اہل بیت کرام دی محبت اور عقیدت عین ایمان ہے، جس تے میں پورا ایک تفصیلی جمعہ پڑھا چکے ہیں. آج میں جس موضوع نو تسا حضرات دے سامنے ذکر کرنا چاہنا کہ آپ علیہ السلام دیاں بیٹیاں نو اللہ پاک نے کتنی عظمت عطا فرمائی، کتنی شان عطا فرمائی، کتنا مقام عطا فرمائی. خصوصاً سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا انہاں دا خصوصی تذکرہ اور خصوصی ذکر، چونکہ زیادہ احادیث بھی انہاں دی شان اندر وارد نے، اس نو میں انشاءاللہ تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، جنہ دا نکاح اور شادی مکے اندر ہی جناب ابو العاص جو کہ بعد اندر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ انہاں نال ہوئی سی. آپ علیہ السلام ہجرت کر کے یثرب جو بعد دے اندر مدینہ الرسول بنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے تشریف لے گئے اور اس تو بعد پھر 2 ہجری دے اندر جنگ بدر، غزوہ بدر دا عظیم مارکہ ہویا، جس دے اندر اللہ پاک نے نہتے مسلمانہ نو ایمان، یقین اور توکل دی مضبوطی دی وجہ اپنی خاص نصرت فرما کے کفار دے لشکر جرار تے عظیم الشان فتح نصیب فرمائی. اور پھر اللہ پاک نے بڑے بڑے کفار
جو بڑے متکبر سن، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، کہ ساڈا مقابلہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایسا ذلیل کر کے مروایا کہ قیامت تک نشان عبرت بن گئے۔ اور اس واقعہ تو پہلے میں اس واقعہ کی طرف بھی اشارہ کر دینا جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دے نال ریلیٹڈ ہے، کہ جدو آپ علیہ ہجرت تو پہلے تو جو کرنا تھا، میں اس واقعہ نے دے نال ملانا چاہنا۔ بیت اللہ اندر عبادت کر رہے سن، بیت اللہ مشرقین مکہ دے قبضے اندر سی، لیکن آپ علیہ السلام جان دے عبادت کر دے۔ ایک دن ابو جہل اپنے عتبہ، شیبہ اور دیگر یاراں دوستہ کفار دے نال بیٹھا سی، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اندر تشریف لے آئے اور آپ نے نماز شروع کی تھی۔ یہ دیکھ کے ابو جہل کہنے لگا کون بندہ ہے کہ جڑا فلاں جگہ تے ایک اونٹ ذبح ہویا سی، اس دی اوجری چک کے لے آئے، اور جدوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اندر جائے تو اوپر اوجری رکھ دیتی جائے۔ حدیث پاک روایت دے الفاظ نے سب تو بدبخت بندہ کافراں چوں اٹھیا اور انہوں نے جلدی جلدی یہ کام کیتا اور اوجری لے آیا، لے آ کے اس نے انتظار کیتا جدو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سجدے اندر گئے تو اس نے اس اوجری نو آپ دی کمر تے رکھ دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویکھ رہے سن، چھوٹے قد دے صحابی سن، آندے نے مینوں تکلیف تے بڑی ہو رہی سی لیکن میرے واس اندر کچھ نہیں سی، میں اندروں اندر کر رہا سا کہ کاش اج میرے کول اتنی طاقت ہوندی تو میں اس دا جواب دیندا۔ آندے نے میں ایک کام کیتا، جلدی جلدی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کر گیا اور جا کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو چھوٹی جی عمر سی جا کے انہوں نے دسیا کہ تواڈے ابو دے نال اے ظلم اور زیادتی کیتی جا رہی۔ دوڑ دیاں ہوئیاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آئیاں اور آ کے جلدی جلدی انہوں نے اوجری نو پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیچے اتارے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی طرف چہرہ کیتا اور آپ نے کچھ جملے بولے، اے توجہ نہ سنے، آپ نے فرمایا اللہ اے جنیاں نے آج یہ کام کیتا ہے نا انہاں سارے نو تباہ و برباد کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے بولے سیدی سے، اور میں ہون اتھے جا رہا ہوں جتوں میں واقعہ ادھر شروع کیتا سی، جنگ بدر ہوئی، اے جتنے کافر تھا نا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے دے سارے جنگ بدر دے اندر مارے گئے، اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ دے کولو دعا کی تھی انہاں واسطے، انہاں دے خلاف اللہ نے سنو پورا فرمایا۔ تو بات کرنا مقصد یہ ہے کہ ہن کچھ لوگ قیدی ہو گئے، 70 مارے گئے، بڑے بڑے 70 دے قریب قیدی ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں پکڑے ہوئے قیدیاں دے اندر جناب ابو العاص بھی سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اور مشورہ کیتا صحابہ اکرام لا، صحابہ دے مختلف مشورے سن، حتیٰ کہ کچھ نے مشورہ دیتا کہ انہاں نو قتل کیتا جائے، جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا مشورہ سی، اور قرآن پاک نے بھی بعد اندر اس کی تائید فرمائی، لیکن زیادہ صحابہ اکرام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت انہاں دا مشورہ سی کہ انہاں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیتا جائے، چلو مسلمانہ دا کچھ فائدہ بھی ہوئے گا۔ تو بہرحال فدیہ دا فیصلہ ہویا، کچھ لوگ جڑے پڑھنا لکھنا جانتے سن انہوں نے پڑھن لکھن دی ڈیوٹی لاتی کہ اتنے تے بندے نو پڑھنا لکھنا سکھاؤ تو انہوں چھوڑ دیتا جائے، اور باقیاں نو کیا کہ تسی پیسے جمع کرو، فدیہ دیو۔ انہوں دے اندر ہی ابو العاص جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد سن، حضرت سیدہ زینب علیہ مکے اندر ہی سن، وہ تو لوکاں نے اپنے قیدیاں نو چھڑان واسطے پیسے بھیجے، سونا بھیجیا، دینار بھیجے، درہم بھیجے، تو ایک ابو العاص نو چھڑان واسطے ہار بھی آیا ہے جو بھیجیا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے خامد نو چھڑان دی خاطر بطور فدیہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں ہار دیکھیا نا تو آپ دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے اور آپ فرمان لگے میرے صحابہ اے اوہی ہار ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی نو رخصت
حفاظت کرنے واسطے بطور تحفہ اپنا لا کے دیتا سی، اگر تسی سارے اجازت دیو تو میں اپنی بیٹی دا یہ ہار واپس نہ کر دیاں، قربان جائیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم انصاف تو آپ اگر ویسے بھی فیصلہ کر دے تو آپ تے کسے اعتراض نہیں تھی کرنا، لیکن آپ نے تمام صحابہ کرام کو اجازت لئی کہ اگر تسی اس بات تے راضی ہو، اگر تسی اجازت دیو تو پھر ایک کام کیتا جائے گا، ورنہ میں کام کرنے واسطے بھی تیار نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ کرام نے بڑی خوشی نال اجازت دیتی، عرض کی تھی محبوب جی جتھے تسی خوش ہو اسی بھی خوش ہاں، تو آپ نے وہ ہار واپس کر دیتا اور ابو العاص نو بھی چھوڑ دیتا اور ایک وعدہ لیا۔ آپ کہنے نے، آپ نے فرمایا اے ابو العاص ہن تو مکے جانا ہے تو اوتھے جا کے میری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ انہوں مدینے بھیج دے، اے ہن تیری ذمہ داری، اے وعدہ تو پورا کرنا ہے۔ جناب ابو العاص کہندے نے میں کہا جی ٹھیک ہے، لیکن میں کدے نال بھیجاں گا؟ آپ نے فرمایا اے انتظام میں کراں گا۔ آپ اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نو اور ایک انصاری صحابی نو تیار کیتا ہے اور آپ فرماندے نے سواری لے جاؤ، مکے تو باہر ایک مقام ہے، اس مقام تے تسی ٹھہرنا ہے، شہر اندر نہیں جانا کیتے کفار تو انہوں کو نقصان نہ پہنچان، اور میں تو انہوں اپنی ایک انگوٹھی دے رہے ہیں، یہ انگوٹھی تسی کسے معتمد آدمی نو جڑا قابل اعتماد ہوئے تو انہوں اس وادی چ مل جائے، اس دے ذریعے میری بیٹی سیدہ زینب تک پہنچا دینی اور اس نو پیغام دینا کہ فلاں مقام تک وہ پہنچ جائے، وہ سمجھ جان گیاں اور وہ تواڈے کول آئے گی، تسی سواری تے بٹھا کے لے آنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے آپ دی انگوٹھی لئی اس مقام تے پہنچے اور اتھے جا کے دیکھیا نا ایک آدمی بکریاں چرا رہے ہے، اس چرواہے نو بلایا کہ یار تو کون ہے؟ انہیں کہا میں ابو العاص دا غلام ہاں۔ آخر بکریاں کدیاں نے؟ بکریاں میں ابو العاص دیاں نے؟ آخر نہیں، اے بکریاں ابو العاص دیاں نہیں، اے بکریاں سیدہ زینب دیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دیاں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے سمجھا کہ چلو یہ بندہ کافی معلوماتی بھی ہے، جاندہ بھی ہے اور بالکل کرتا جو میں بندہ ہے، یہ تے اللہ نے سبب گویا کہ لا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق انہاں کہتے ہیں اسے ایک انگوٹھی دینے ہیں لیکن کسی نو دسنا نہیں، سیدھا سیدہ زینب تک کے پہنچانی ہے۔ انہاں انگوٹھی پہنچائی، ہونے انہاں نو جدو خبر پہنچی کہ فلاں مقام تے پہنچنا ہے، اوتھے پہنچ گئی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہن پچھو کفار نو بھی پتہ لگ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو اور آپ دی بیٹی نو انہوں نے گھیر لیا، حتیٰ کہ حضرت زید اور سیدہ زینب نو اس طریقے نال تشدد نشانہ بنایا کہ انہاں دا حمل بھی گر گیا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر کبیرہ اس موقع تے شدید پریشان نے، اور ایک ہندہ نامی عورت سی مکے دی، اس نے پیغام بھی بھیجیا، انہیں کہا ویکھو کلمہ پڑھیا تو پھر انجام دیکھو، لوگوں کلمہ پڑھیا تو پھر اے ہو گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک پیغام بھیجیا کہ تینوں میں اتنی میری جداد ہے، ادھی جداد تینوں دین واسطے تیار ہاں، تو اپنے والد اللہ دے پیغمبر دا کلمہ چھڑ دے، میں تیرے واسطے اتنا کچھ قربان کرنی ہاں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کہنے لگیاں میں بھوکھی رہنا تے برداشت کر سکنی ہاں، لیکن جو کلمہ پڑھ چکی ہیں اس نو چھوڑنا گوارا نہیں کر دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تائیں فرمایا سی زینب نے میری خاطر، ایمان دی خاطر بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، حتیٰ کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک اندر پہنچ گئیاں تو آپ نے فرمایا سی ابو العاص جو کہ بہت ہی وعدے دا پابند نکلے اور انہیں واقعی اپنا وعدہ پورا کیتا ہے۔ پھر ایک دفعہ ابو العاص شام دی طرف گیا ہے اور شام دے اندر تجارتی قافلے دے نال واپس آندے ہیں، قافلے دے تے حملہ ہویا، سارا سامان سٹ کے مدینے دے قریب تو گزرے سن، باقی قافلہ سارا دوڑ گیا۔ جناب ابو العاص ایک غار اندر چھپ گئے اور پھر رات کے ٹائم مدینے اندر آئے اور سیدھے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جو کہ انہوں نے زوجہ سن انہوں کو لائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے سن تو ایسے دوران ایک عورت ہی پیچھے آواز آئی مسجد تو بعد کہ ابو العاص نو میں پناہ دے چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو بعد دیکھیا کہ یہ تو میری بیٹی سیدہ زینب دی آواز ہے اور پناہ دے دیتی گئی، اور اللہ رب ذوالجلال نے انہوں دے ذریعے پھر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی اسلام دی
دولت عطا فرمائی، آپ نے اس نکاح نو برقرار رکھے ہے۔ حضرات اے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی بیٹی دا مختصر تذکرہ ہے، اور آئیے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دے بارے جو تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا۔ سیدنا علی بیان کرتے ہیں، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندنے اردت ان اخطبہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہو، کہ میں ارادہ کی تھا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میں نکاح دا پیغام بھیجاں انہاں دی بیٹی سیدہ فاطمہ واسطے۔ فقلت مالی من شیئن، پھر میں سوچیا کہ میرے کول تے ہلے شے ہی کوئی نہیں، غربت بڑی، میرے کول کوئی چیز نہیں، فکیفا تے میں کس طریقے نال ہلے پیغام بھیج سکنا۔ ثم ذکرت صلتہ وعائدتہ، پھر میں نبی پاک علیہ السلام دے صلہ رحمی نو یاد کیتا، آپ دا لوگاں نال جو اچھا تعلق ہے اس نو میرے سامنے میں یاد کیتا۔ فکتبتھا الی، تو میں آپ نو پھر پیغام بھیج دیتا کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہ دے نال نکاح کرنا چاہنا، رشتہ چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فقال حل لک من شیء، کوئی شے ہے تیرے کول جو حق مہر اندر دے سکیں؟ قلت لا، جناب علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے آقا جی کوئی شے نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال فإن درک الخطمیہ، ایک ہوتامی چادر میں تینوں دیتی سی، زرہ، وہ زرہ کتے تیرے کول؟ تینوں جڑی میں ایک ہوتامی وہ زرہ دیتی سی، وہ کتے ہے؟ اللہ تی آتیتو کا یوم قضا و قضا، فلاں فلاں دن۔ جناب علی کہنے قال ہی عندی، آقا جی وہ تے میرے کول ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال فآتنیہا، قال فآتیتہا ایہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہوئی تو حق مہر اندر دے دے۔ فرماندے نے کہ میں حق مہر دیتا اور میرا نکاح ہو گیا۔ اور پھر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے تو بعد رخصتی کی تھی۔ اکثر اوقات ہوتے نکاح پہلے اور رخصتی کچھ ایام یا کچھ مہینے یا سالہ تو بعد ہوندی سی تاکہ تیاری ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دا بھی ذکر کیتا ہے کہ پھر میں گھاس جڑا سنیارے استعمال کر دینے وہ گھاس لیا کے بیچتا رہا، اور اس گھاس لیا کے بیچ کے میں تیاری کی تھی۔ جدو میری تیاری مکمل ہو گئی، اپنا گھر بن گیا، تو پھر میرے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رخصتی دا اجازت دی تھی اور میں رخصتی کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی دے ٹائم اللہ اکبر کبیرہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو تحفے دیتے، اے توجہ نہ بات سنیا جے، تحفے دیتے آپ نے موقع تے جو شادی دا موقع ہے، اور اے روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما زوجہ فاطمہ تا، جدو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شادی کی تھی نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے باسماہو بخمیلت و وسادت من عدم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک رضائی اور ایک کھجور دے پتیاں دا ایک تکیہ وہ بھی نال دیتا، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 2 مشغیزے اور اس طرح چکی دے 2 پاٹ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بطور تحفہ عطا فرمائے۔ اتنے روک کے ایک میں مسئلہ دسنا جانا، بعض دفعہ سی نا بڑا جلدی ایک جملہ بولنے بڑا جلدی کہ جہیز لعنت ہے، جہیز، حالانکہ یہ اندر بھی ایک ونڈ ہے، وہ ونڈ کرنی چاہیے۔ اور لعنت پتہ کیڑی ہے کہ جی وجہ تو نکاح لیٹ کر دے جاؤ، عورتاں اور بوڑیاں ہو جان، جی میں ساڑھے چلتا ہے، جی میں ساڑھے نظام ڈیمانڈ ہوں ہے فلاں یہ وہ، یہ ہے جو کہ لعنت دا سبب ہے۔ لیکن اگر اپنی مرضی نال بطور تحفہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی نو اپنی بھانجی نو اپنی بہن نو کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو خود اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تو ثابت ہے کہ بطور تحفہ شادی دے موقع تے آپ نے چیزاں دیتی ہیں، لیکن اس نو جی میں اسی رسم و رواج بنایا ہے یہ غلط ہے، لیکن کلی طور تے غلط نہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط نہیں ہے۔ ہاں حیثیت ہے، تحفہ دے سکتے ہو تو دے دینا چاہیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کبیرہ یہ رخصتی دے ٹائم دیتا ہے، اور پھر اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ 2 بیٹے جو عطا فرمائے، جناب حسن جناب حسین، جنہاں نو اللہ پاک نے جنتی نوجوانان دا سردار بنا سکیا۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے فضائل اندر حدیث پاک اور بیان کون کر رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ، کہو سبحان اللہ، کہہ دیو، یہ تو آڑے کو میں پھر کوانا ہے۔
یہ وجہ یہ ہے کہ لوگ پتہ کی آتے ہیں بدبخت لوگ وہ جی انہاں دی تے دشمنی سی یہ تے آپس دے اندر انہاں دیاں لڑائیاں سن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے شان سیدہ فاطمہ دی رضی اللہ عنہ او بدبختو شرم کرو جہالت تواڈی ہے منہ کالا تواڈا ہے اور بکواس صحابہ کرام تے کر دیو اللہ دی قسمیں صحابہ کرام تے ایک دوجے نال محبت کرنے والے سن ایک دوجے دی عظمت تے شان بیان کرنے والے سن آئیے ذرا غور کرنا توجہ کرنا اماں جی عائشہ بیان کر دیا نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اپنے گھر تو باہر خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتاً صبح دا ٹائم وعلیہ مرتن مرحل مرجل اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اوپر ایک چادر ہے جدے ہوتے سیاہ رنگ دے اللہ اکبر نقش بنے ہوئے نے بڑی سونی چادر آقا علیہ السلام نے اوپر لئی ہوئی ہے ایسے دوران ہویا کی ہے فجاء الحسن بن علی ایسے دوران حضرت حسن آپ دے سامنے آئے فَأَدْخَلَهُ آپ نے اپنی چادر دے اندر کر لیا ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ پھر تھوڑی دیر تو بعد جناب حسین آئے فَدَخَلَ مَاهُ نبی پاک علیہ السلام نے جناب حسین نو چادر دے اندر کر لیا ہے ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ نے انہوں نے اپنی چادر دے اندر کر لیا ہے ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ پھر جناب علی رضی اللہ عنہ آئے نے فَأَدْخَلَهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اپنی چادر دے اندر کر لیا ہے تے چادر لین تو بعد آپ نے قرآن پاک دی ایت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے سنیے نہ دی شان تے عظمت رب دا قرآن نبی پاک علیہ السلام دی مبارک زبان انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک دی قسمیں کیسا منظر ہوئے گا آپ دی چادر دے نیچے جناب حسن حسین سیدہ فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نونگے اور آپ کہہ رہے ہونگے اللہ اے میرے اہل بیت نے اللہ انہوں پاک فرما دے اللہ اے لوگ نے جنہوں نے تو پاک کر چھڑے ہے دعا کیتی بھی ہے تے اللہ دی خبر بیان فرمائی ہے صحیح مسلم دی حدیث بیان کر رہے ہیں اور لوگوں سنیا جے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے فرمایا سی فاطمہ تو بدا تم منی اے کائنات دے لوگوں فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فمن اغبزانی جن نے سیدہ فاطمہ نو ناراض کیتا ہے انہیں میں محمد نو ناراض کر لیا ہے کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا حضرت امی عائشہ صدیقہ بیان کر دیا اے بھی امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے ما رأیت احدا اشبہ سمغا ودلا وحدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما جی فرمان دیا نے کائنات دے لوگوں نبی پاک دی سب تو پیاری بیٹی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ دیاں عادتاں اتوار سیرت کردار اٹھنا بیٹھنا سب تو زیادہ مشابہ سی تے سونے نبی پاک دے مشابہ سی حتیٰ کہ انہاں دی چال بھی انج سی جویں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام چل دے سن اللہ اکبر کبیرہ اور توجہ کرنا غور کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے نے مسند احمدی روایت ہے خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض اربات خطوط ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام زمین تے تشریف فرمانے آپ نے 4 لکیراں کھچیاں کالا تدرون ما ہاذا تے نال نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جان دے ہو اے 4 لکیراں کی نے فقالو اللہ و رسولہ عالم صحابہ عرض کر دے اللہ تے اللہ دے رسول ہی بہتر جان دے نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا افضل نساء اہل الجنہ خدیجہ بن خویلد و فاطمہ بنت
محمد وآسیۃ بنت مزاحم امرأۃ فرعون ومریم ابنۃ عمران. آپ فرماندے نے چار عورتاں نے جنہاں نو اللہ پاک نے بڑی شان عطا کیتی ہے. یہ جنت اندر بھی عظمت والیاں ہون گیاں. ایک خدیجہ ہے, ایک فاطمہ ہے, ایک سیدہ آسیہ ہے. اللہ اکبر. ایک سیدہ مریم علیہ السلام. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کرنا, جنہ چار عورتاں دی پوری دنیا دے اندروں آپ نے فضیلت بیان کیتی ہے, او دے اندر سیدہ فاطمہ دا ذکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ توجہ کرنا, ذرا غور کرنا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ, تیسری حدیث بیان کرنے والی ہیں سیدہ عائشہ اور عظمت سیدہ فاطمہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے. توجہ کرے آجے, غور کرے آجے. آندے نے جدو سیدہ فاطمہ ہوں دیاں تے انہاں دا چلنا نبی پاک جیسا ہی ہندہ سی. تے نبی پاک علیہ السلام ویکھ دے بیٹی آ رہی ہے تے کی فرماندے مرحبا بے بناتی, اے میری بیٹی خوش آمدید. آپ کھڑے ہو جاندے, استقبال کر دے, دروازے تک آندے کہ بیٹی آ رہی ہے, اپنی بیٹی دا استقبال کر دے. ثم اجلسها عن یمینہ و شمالہ, پھر اپنے نال کر کے اپنے سجے یا کھبے جوڑ کے نال بٹھا لیندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم اثر الیہا حدیثا, فرماندیاں نے ایک دن انج بھی ہویا ہے, ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نال بٹھا لیا ہے تے کچھ ایسا جے گل کیتی ہے. فبکت, تے سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں. فقلت لها لما تبکین, میں پوچھیا فاطمہ رون کیوں لگ پئی ہے. ثم اثر الیہا, پھر نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ کان وچ کوئی بات کی دی ہے نا. حدیثا فضحکت, تے اے سن کے ہنس پئیاں. میں پوچھیا کی گل ہے, روئی کیوں ہے, تے ایڈی جلدی ہنسی کیوں ہے, وجہ کیا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میرے ابو دا راز ہے, میں جو واش نہیں کرنا حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی وفات مبارک ہو گئی ہے. بعد وچ پوچھیا سی اے فاطمہ دستے صحیح نا کی وجہ سی, تو روئی کیوں سے. اللہ اکبر کبیرہ. اور تو پھر اس تو بعد ہنسی کیوں سے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مینوں فرمایا سی اے بیٹی میں دنیا تو جان والا, کیونکہ ہر سال جبریل امین رمضان دے اندر میرے کول آوندے نے, ایک واری قرآن سناوندے نے, ایک واری میرے کولوں سندے نے. ایس واری دو واری قرآن سنے ہے تے دو واری میں انہاں نوں سنایا تے دو واری انہاں کو سنیا ہے. لگدا ہے میری ہن اخیر ہے, میں دنیا تو جان والا. تے نال آپ فرماندے نے بیٹی انج لگدا ہے کہ تو سب تو پہلو میرے گھر والیاں چوں میرے تو بعد فوت ہوئیں گی, میرے نال ملاقات کریں گی. آندیاں نے میں رون لگ پئی. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی اللہ رب ذوالجلال نے تینوں ساری جنت دی عورتاں دی سردار بنا چھڑیا ہے. اے عظمت سن کے تے میں ہسن لگ پئی. حضرات توجہ کرنا, غور کرنا ذرا. شان اہل بیت یہ بیان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا ہے. سیدہ عائشہ بھی اہل بیت نے, سیدہ فاطمہ بھی. بولو سارے. انہاں دی عظمت, انہاں دی شان, انہاں دا مقام, اللہ دا قرآن, احادیث مبارکہ, کیوں آپ دیاں تمام بیویاں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو میرے بھائیو, آپ دے اہل بیت, آپ دیاں تمام بیٹیاں آپ دے اہل بیت. ایک سوال اتنے پیدا ہوندہ ہے کہ آپ نے چادر دے اندر اپنی ایک بیٹی نو لیا, اللہ اکبر کبیرہ, تے باقی تین بیٹیاں نو تے نہیں بلایا. اور دو واقعات ہوندے نے, ایک کوئی کہ جدو مبالغے واسطے آپ نے کیا. حضرات یہ واقعہ ادو ہویا ہے جدو آپ دی ایک ہی بیٹی زندہ سی, باقی تینوں بیٹیاں وفات پا چکیاں سن. اس تو بعد دا واقعہ ہے. اس واسطے وفات تو بعد تو نہیں سے نہ آ سکدیاں. اس واسطے اس چیز دا جواب ہے کہ ایک ہی بیٹی اس وقت چونکہ موجود سی, اس نو بلایا گیا ہے. حضرات آئیے غور کرنا. میں عرض کرنا چاہنا میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات جڑا بیان فرمایا جامع ترمذی دی حدیث ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے نے. آقا علیہ السلام نے ملاقات کیتی ہے, آپ نے انہاں واسطے مغفرت دی دعا بھی کر دیتی ہے. تے نال آپ فرماندے نے اے حذیفہ میں تینوں ایک گل سنان لگا, توجہ نہ سن لے. میرے کول ایک فرشتہ آیا ہے تے خصوصی فرشتہ آیا ہے, اللہ کو اجازت لے کے آیا ہے. اس تو پہلے کدی بھی دنیا تے نہیں آیا. اور انہیں آکھیا محبوب نال میں ملاقات کرنا چاہنا, سلام کرنا چاہنا. اللہ پاک نے
اجازت دیتی ہے تے ایک پیغام لے کے آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ بیان صحابی کر دینے عظمت اہل بیت دی ہے اللہ اکبر رحماء بینہم انہاں دا آپس اندر پیار ہے انہاں دی آپس اندر محبت ہے اگر صحابہ اکرام نو وچوں کٹ دیو تو انہوں عظمت لبنی کوئی نہیں اللہ دی قسم عظمت بیان کرن والے تے صحابہ نے اس واسطے جیڑا کہندا ہے انہاں دیاں دشمنیاں نے جھوٹ بولدا ہے باطل دا نظریہ تے جیڑا کہندا ہے آپس اندر پیار کر دے محبت کر دے قرآن دے بھی مطابق ہے تے نبی پاک دے فرمان دے بھی دعا کرو اللہ عقیدہ نصیب فرمائے حضرات توجہ کرنا آپ نے فرمایا وہ فرشتے نے آ کے میں نے پیغام دیتا ہے پیغام کی ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے اے میرے سونے محبوب جی ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرات کئی بار یہ حدیث پاک سن چکے ہو لیکن میں تے ایک اور گل بھی دسنا چاہنا حضرات ساڈا عقیدہ ہے جو کہ اسی برسر ممبر الحمدللہ بیان کر رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جنتی خواتین دیاں سردار نے جناب حسن و حسین نوجوانہ نے جنت ایمان نال دسو جنوں بغض ہوئے اہل بیت نال وہ یہ بات کر سکتا ہے وہ جنوں انہاں نال بغض ہوئے لوگ اندر نے جی مندے نہیں اے جی انہاں نوں بغض ہے میں کہا تواڈے دل ہی کالے نے تسی سننا ہی نہیں چاہندے آؤ سنو اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی یہ بات علی اعلان علی وجہ البصیرہ کہنے ہیں جس نو نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت نال محبت نہیں اللہ دی قسم او دا ایمان بھی اللہ دے ہاں قبول ہے اسی تے بات کہنے ہیں اے نہیں کہندے کہ نفلی ہے اے نہیں کہندے مستحب ہے اسی کہنے فرض عین محبت انہاں دے نال حضرات توجہ کرنا غور کرنا ذرا آئیے میں جس بات کا ذکر کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نو نصیحتاں کریا کر دے توجہ کرنا غور کرنا ذرا صبح شام دی تعلیم نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے بیان کرنے والے حضرت انس بن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اے فاطمہ ما یمنعک ان تسمعی ما اوصیک بہ ان تقولی اذا اصبحت و اذا امسیت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شعنی کلہ ولا تکلنی لا نفسی طرفت عین حضرات توجہ کرنا غور کرنا سنن کبرا نسائی دی روایت ہے لیکن اکلے جملے نہیں یہ بہت وڈا پیغام ہے جنہاں نو کچھ نیند آئی ہے وہ ادھر اکھاں کھولیا جے توجہ میرے ال گوڈے بھی چھڈیا جے ایویں گل چھڈنی نہیں انشاءاللہ تواڈے دل و دماغ وچ بٹھانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نے آپ فرماندے نے ما یمنعک ان تسمعی ما اوصیک بہ میں تینوں وصیت کرنا چاہنا سن لے دھیان نال آپ فرماندے نے بیٹی اے گل پلے بن لے اے گل غور نال سن لے توجہ کرنا تسی بھی ذرا غور نال سن لیا جے آپ فرماندے نے غور نال سن لے جدوں صبح ہوے پھر بھی یہ جملے بولنے نے جدوں شام ہوئے پھر بھی یہ جملے بولنے نے جملے کیے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اے زندہ رہن والے اے قائم رکھن والے تیری رحمت نال میں مدد مانگنا تے تیرے کولوں میں مدد مانگنی تے بولو آپ نے تعلیم دیتی اپنی پیاری بیٹی نو کہ صبح و شام مدد کدے کلو منگنی ہے حضرات اہل بیت کرام دا عقیدہ نوٹ کرو نبی پاک علیہ السلام نے سکھائے ہوئے وظیفے نوٹ کرو یا حیو یا قیوم اے نہیں کہ یا علی مدد صبح و شام 4 واری پڑھنا ہے کی کہنا ہے یا حیو یا قیوم نبی پاک علیہ السلام دی تعلیم تے غور کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ترجمہ او دی تفسیر او دا خلاصہ نا جملے اندر ہے یا حیو یا قیوم اے قائم رہنے والے اے زندہ رہنے والے دنیا دا نظام قائم رکھنے والے قیوم برحمت کا استغیث میں تیری رحمت نال مدد تیرے کلو منگنا مدد تیرے کلو منگنی اگر خاتون ہے تے مدد تیرے کلو منگنی
نہیں. اگر کوئی مرد کہے اللہ مرد تیرے کو منگنا استغیث, حضرات توجہ کرنا ذرا, اے اللہ کہ میرے معاملے میرے والے پاسے نہ سٹی, ہر معاملہ تیرے سپرد ہے اللہ, منو بھی میرے سپرد نہ کری, ممی تیرے سپرد ہاں اللہ, سارے میرے حال تو ٹھیک کرنے والا ہے. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنَهُ كُلَّهُ, اللہ میرے سارے کام سوار دے. اللہ میرے سارے کام سوارنے والا کون ہے؟ کون تعلیم دے رہے نے؟ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تعلیم دے رہے نے سیدہ فاطمہ اپنی پیاری بیٹی رضی اللہ عنہا نو. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنَهُ كُلَّهُ, اللہ سارے کام ٹھیک کر دے, اللہ سارے کام درست کر دے, سارے معاملے درست کر دے. حضرات توجہ کرنا, غور کرنا. وَلَا تَكِلْنِي, اے اللہ میں میرے والے پاسے نہ دھکیلی. اللہ الہ نفسی طرفت عین, ایک آنکھ چپکن جنہ بھی میرے اندر طاقت نہیں. آنکھ چپکنا, آنکھ جڑا ہے انہوں جناب میٹ کے کھول لو, اتنا ٹائم بھی اللہ میں کچھ نہیں, اتنا کچھ بھی ہے تو ہی ہے. پتہ چلے لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے انہوں جملے سکھائے, پوری کائنات کو پیغام دے دیتا ہے مدد کرنے والا بھی اللہ ہے اور ساری دنیا کے کام سوارن والا بھی. اور اپنے رب کو دعا کریا کرو, تسی بھی یہ جملے یاد کر لو, نہیں یاد ان نے حسن المسلم پیارے رسول کی پیاری دعائیں لے لو, اوپر دیکھ کے 2-4 دن پڑھو گے یاد ہو جان گے, لکھوا لو. حضرات صبح شام میں پڑھیا کرو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر تینوں ضرور ملے گا. اگلی حدیث سنیا دے, اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کرنا غور کرنا ذرا, آقا علیہ السلام نے کس طریقے نہ سکھایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتم لین واسطے آئیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام نے 2 جملے سکھائے. ایک جو معروف حدیث ہے نا وہ بھی بیان کرنا, اس تو پہلے آپ نے اور بھی جملے سکھائے. اور عمر یقین ہے آپ فرماتے نے تو میں خاتم تو بہتر چیز نہ دے دیا. فرماتے ہیں محبوب جی ابا جان چکی پیس کے میرے ہاتھاں تے شالے پہ گئے, پانی لے آ کے کمر درد, اللہ اکبر خادم مل جائے آسانی ہو جائے. آپ نے خادم سارے صحابہ اندر تقسیم کر دیتے رہے, اپنے گھر والوں آپ وظیفے پہ دس دے رہے, امام ہوتے صاحب, قائد ہوتے صاحب. حضرات کو جو کرنا غور کرنا رہا, آپ فرماتے ہیں انج پڑھ لیا کرو اللہ اکبر. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اجزي عنا الدين وأغننا من الفقر. الفاظ کی میں خدا دی قسمیں بہت ہی کمال دے الفاظ کو جو کرنا. اے اللہ ستا سمانا دے مالک, عرش عظیم دے مالک, ہر شے دے رب, تورات انجیل تے قرآن نازل کرنے والے رب, اے اول رب, اے آخر رب, اے ظاہر رب, اے باطن رب. اللہ ساڈے کردے بھی لا دے تے ساڈے تو فقر بھی دور کر دے. اللہ کو دعا کی تھی, رب کو دعا سکھائی, اللہ تو دور کر فقیری, اللہ تو دور کر دے. پتہ چلیا لوگوں اپنے اہل بیت کرام نو, خاص کر سیدہ فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نو آپ نے جملے سکھائے نے اللہ کی طرف جوڑے ہے, اپنے گھر والوں کو رب کی طرف جوڑے ہے. ادھر آؤ, اے جملے پڑھیا کرو. اور دوسرا مشہور حدیث ہے, آپ نے فرمایا رات کو سونے لگیا 33 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, اور انہاں جو اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو, یہ پورا 100 ہو جائے گا. فرمایا کہ تواڈے خاتم تو بہتر ہے. مفسرین نے بھی یہ تفسیر کی تھی کہ جڑا بندہ سارا دن کام کار کر کے آیا تھکے, اے پڑھ کے سو جائے گا, اللہ رب الجلال دونوں فائدے دیں گے. اگر اس نے سمندر کی جھگ جتنے گناہ نے اللہ وہ بھی معاف کر دے گا, سارے دن کی اللہ تھکاوٹ بھی دور فرما. آپ نے اپنے گھر والوں یہ وظیفہ سکھایا, پڑھو گے نہیں؟
اللہ دی قسمیں کئی اگے بھی پڑھتے ہون گے تے جڑے نہیں پڑھتے تھیا کر لو جمعے پڑھن دا فائدہ ہو جائے روحانیت مل جائے کوئی ٹائم نہیں لگتا 1-2 منٹاں دا کام کوئی لمبا چوڑا کام نہیں اللہ اکبر چوتھی مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ 100 پورا ہو جائے گا اللہ تیرے دل دی تھکاوٹاں دور کر دیں گے اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے ایک اور حدیث سنو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو قرآن نازل ہویا نا اللہ فرماتے نے وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے میرے سونے محبوب جی اپنے قریبی رشتہ داراں ڈراؤ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی نو قریش والیاں نو اپنی بیٹی نو بلایا آپ سارے نو فرما رہے آپ فرماتے نے اے میری پھوپھی صفیہ بیٹی کتے اے نہ کہیں کہ آپ دے سردار دی پھوپھیاں بغیر عملہ تو جنت چلی جاواں گی عمل کرنے پہن گے آپ اپنے قبیلے والیاں نو اہل ایمان نو کہہ رہے اے نہ کہ اجے ساڈے قبیلے جو کائنات دا سردار نبی ہے بغیر عملہ تو ہی جنت چلے جانا ہے تے آپ نے اینڈ تے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلینی من مالی ما شئت میرے کو دنیا دے اندر جڑا مال لینا ہی لے لے لیکن اے مالی عمل کرنا ہی کل قیامت والے دن کام ہونے نے تے عمل کام ہونے نے اللہ اکبر اللہ پتہ چلے لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر والوں کو عمل کی ترغیب دے رہے ہیں اور ایک اور حدیث پاک یاد آئی اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد پڑھی تے آپ نے دیکھا حضرت علی سیدہ فاطمہ وہ اجے نہیں اٹھے آپ نے پڑھن تو بعد دوبارہ جا کے اٹھایا فرماتے نے قوما دوویں کھڑے ہو جاؤ فصلی آپ دوویں تہجد کی نماز پڑھو پتہ چلیا لوگوں آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتی ہے لیکن پھر بھی نصیحت کرنے واسطے آپ چلے جاندے رہے اللہ اکبر کبیرہ اور ایک اور حدیث پاک سن لو آپ اس طرح نصیحت بھی کریا کرتے آپ اثر تو بعد میں روزانہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے گھر ملن چلے جاتے ایک دن آپ جا رہے ہیں آپ پہنچے دروازے تے اتوں ہی واپس مڑ گئے جناب علی نے ویکھ لیا کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آگے گھر آؤندے نے جائے ہی نہیں جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دسیا نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی نو اپنی بیوی نو کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آ رہے سن لیکن آج خلاف معمول واپس تشریف لے گئے پوچھے آقا جی آج تسی کیوں نہیں آئے آپ فرماتے ہیں علی میں جدوں دروازے تے پہنچے ہاں میں ویکھیا ایک پردہ لگا ہوا ہے بڑا نقش و نگار والا تے میں آکھیا جتھے نقش و نگار ہون اوتھے میں اللہ دے پیغمبر دا کی کام ہے جا کے میری بیٹی نو کہہ دے اے پردہ اتار دے اور اے پردہ فلانے غریب فلانے مسکین دے گھر پہنچا دے جتنی دیر تک پردہ لگا رہے گا اتنی دیر تک میں نہیں آواں گا حضرات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اے تعلیم دے رہے میرے عبیدہ میں تینوں بڑے ٹھنڈے دل نہ سمجھانا چاہنا آج اسی نبی پاک علیہ السلام دی محبت دے اندر سانو لوگاں دسیا ہی جیب آگے نمازہ پڑھو نہ پڑھو بس گھر سجا لو نمازہ پڑھو نہ پڑھو بس چڑیاں لا لو نمازہ پڑھو نہ پڑھو بس بازار سجا لو میرے ویر اینا چیزاں نو تے میرے محبوب پسند ہی نہیں کر دے اینا چیزاں نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے بالکل پسند نہیں کر دے آپ پسند کر دے نے سجدے نو آپ پسند کردے ہیں تہجد نو آپ پسند کردے ہیں صدقے نو آپ پسند کردے ہیں لوگاں نو دین نو آپ پسند کردے ہیں اللہ کے ذکر نو آپ پسند کردے ہیں قرآن پڑھن نو آپ پسند کردے ہیں اللہ کے دین تے عمل کرے تو آج تاں لوگ میرے بھائیوں بڑے بڑے دین تو دور ہو گئے سال بعد چلو 2-4 لاکھ لا لیا باقی عاشقاں نے نام لکھا لیا نہیں میرے بھائیوں دین جذباتیت کا نام نہیں اے دین 2-4 دن اے نعرے مارن دا نام نہیں اے پوری زندگی تے نافذ کرم دا نام ہے اے پوری زندگی اپنی زندگی دے اندر اس نو میرے بھائیوں عمل کرم دا نام ہے اگر عمل نہیں تے 1-2 دن نعرے مارنا ہے پورا نہیں ہوتا رات کو جو کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ ایک دن اللہ اکبر بڑی بھوک لگی ہوئی ہے تے گھر وچ کچھ بھی نہیں
حسن و حسین بھی بھوک دی وجہ تو رو رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تے ہویا کیے گوشت تھوڑا جا آ گیا ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے نے کہ اے گوشت پکاؤ کھائیے تے سیدہ فاطمہ کہنی ہے اسی کلیاں نہیں کھانا میرے علم اندر کئی دن ہو گئے نے میرے ابو نے بھی رج کے روٹی نہیں کھا دی اے حالات نے انہاں دے جو کائنات دے سردار جو جنتاں دے سردار جو پوری کائنات تو عظمتاں والے حضرات جتے سب کچھ ہے پھر بھی نشکری دکاناں موجود نے پھر بھی نشکری گڈیاں موجود نے پھر بھی نشکری انیاں سہولتاں نے مر گئے لٹے گئے شے ہی کوئی نہیں اور میرے بھائیوں تے حرام تو اسی بات نہیں ہوندے سود تو اسی بات نہیں ہوندے فراڈ تو اسی بات نہیں ہوندے کسی دا مال کھان تو اسی بات نہیں ہوندے کیسے اسی مسلمان کلمہ پڑھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جنہاں دے گھر دے اندر کئی دن اگ نہیں بلدی آپ لوگوں کو تسلیم کر دیندے حتیٰ کہ آپ نے تو تک بھی فرمایا اگر وہ پہاڑ جتنا سونا بھی میرے کو آ جائے تے میں 3 راتاں بھی گھر میں رکھاں گا غریباں مسکیناں تے یتیماں نو دے دیاں گا اج تے میرے بھائیو بینک والے موج کر رہے ہیں بینک والے اپنیاں دنیا دیاں عیاشیاں کر رہے ہیں لیکن ساڈا پیسہ یتیماں تے غریباں تے مسکیناں تے خرچ نہیں ہوندا اسی کیڑی سیرت پڑھ رہے ہیں آئیے اہل بیت کرام نال محبت کیجیے عقیدت کیجیے اور تحیہ کیجیے میں اسلامی روحانی اپنی ماں باپ بہنوں کو پیغام دینا چاہنا اپنی میرے بھائیوں اور دوستوں تسی بھی یہ پیغام گھراں دے اندر پہنچاؤ کہ سیدہ فاطمہ جیسی سیرت بناؤ سیدہ فاطمہ جیسا کردار بناؤ سیدہ فاطمہ جیسی زبان بناؤ سیدہ فاطمہ جیسے وظائف پڑھو سیدہ فاطمہ جیسا عقیدہ بناؤ انہاں جیسا بننے کی کوشش کرو اللہ انہاں دے نال جنت عطا فرما دے گا اے دنیا دے جناب اے فتنے تے دنیا دی رنگینیاں تو اپنے آپ کو بچاؤ اللہ رب ذوالجلال سانو سب نو جو سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین